بڑی سیاسی جماعت کے خلاف یہ کیمپین بنائی جائے کہ وہ فوج کے خلاف ہے. حالانکہ اگر آج پاکستان کو کوئی متحد رکھ سکتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس کی جڑیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور 2 ریجنز میں ہیں. تحریک انصاف کے علاوہ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہو. عمران خان پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہے، اس لحاظ سے ایک اثاثہ ہے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جن کی آواز کے اوپر کوئٹہ بھی کھڑا ہوتا ہے. لاہور، کراچی، پشاور، گلگت بلتستان، کشمیر، کوئی اور ایسی آواز نہیں ہے جو اتنی اکٹھی کر سکے پاکستان کی قوم کو. لہذا میں اس مہم کی ایک تو شدید مذمت کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جدوجہد ہے، آواز نہیں ہے جو اتنی کر سکے پاکستان کی قوم کو. لہذا میں اس مہم کی ایک تو شدید مذمت کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جدوجہد ہے، جدوجہد جو ہے وہ اس میں قربانیاں ہوں گی. جو ہم نے دیکھا پچھلے 3 دن میں جس طریقے سے ہماری حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہوا، آپ نے دیکھا کس طرح سے MNAs کو، منسٹرز کو، ان کو روکا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شہباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پہ پرچے کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کیا حکومتیں چل رہی ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں. اور یہ جو ڈمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسلام آباد میں، ان بیچاروں کی کیا حیثیت اور ان کی کیا اوقات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں. شہباز گل کا کیس ہو، باقی معاملات ہوں، جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ایک جدوجہد ہے جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے. اس کے لیے ایک بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے. پاکستان کے لوگوں کو میں کہتا ہوں، یہ اگر آپ نے 75 سال کے بعد آج پاکستان میں حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بنیادی آزادیوں کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں. لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کا نشانہ. اور شہباز گل جیسا آدمی جو چیف آف سٹاف تھا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے بڑے لیڈر کا، اس کو اٹھایا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کے اوپر 4 دن ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکوائری بھی آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے. ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل کو بھی اعتماد ہو اور پروسیکیوشن کو بھی اعتماد ہو. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ صرف شہباز گل کا اعتماد ہونا ضروری ہے، پروسیکیوشن کا اعتماد ہونا بھی ضروری ہے. ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو اس کی جو تشدد ہوا ہے اس کی انکوائری کرے. اور پھر میں جج صاحبان کو کہوں گا، آپ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کے لیے آپ جو ہے جس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے قصائیوں کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کو مار کٹ لے اور پھر اپنی مرضی کا بیان لے لیں. مجھے امید ہے اس طرح سے اسلام آباد کی لوور جوڈیشری نے پہلے بھی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے جب انہوں نے ریمانڈ کو مسترد کیا. مجھے امید ہے آج بھی اچھا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے اور کسی طور کے اوپر بھی شہباز گل کو ٹارچر کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. دوسرا میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جوڈیشل انکوائری کروائیں شہباز گل کے اوپر ٹارچر کی. یہ نہ کل پنجاب اسمبلی نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی ہے، اس کے بعد تمام جو PTI ہے اس نے اس کے اوپر قرارداد منظور کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور کے اوپر انہیں تو چاہیے تھا کہ ریمانڈ سے پہلے یہ بات دیکھتے کہ اس کے اوپر جو ٹارچر کے ایلیگیشن ہیں ان کے اوپر وہ تحقیقات کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے. انہوں نے ریویژن کے لیے واپس بھیج دیا ہے. یہ ججز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں. ان کا کام تھا کہ پہلے جوڈیشل انکوائری ٹارچر کا آرڈر کرتے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے. اب بھی میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور کے اوپر ٹارچر کی انکوائری جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اس کے آگے. اس کے بعد اب میں آنا چاہتا ہوں جو جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ کابینہ نے شہزاد اکبر کو ECL کے اوپر ڈالا. شہزاد اکبر نے جب سے یہ بتایا ہے کہ جو علی ریاض کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ 46 ملین پاؤنڈ یعنی $104 ملین کا حسن نواز نے بیچا. جب حسن نواز نے یہ اپارٹمنٹ $104 ملین کا بیچا ہے تو حسن نواز کے بغیر یہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن نواز کو انویسٹیگیشن میں شامل کرنا چاہیے. شہزاد اکبر کے ایلیگیشن بڑے سیریس ہیں. FIA طلب کرے حسن نواز کو. اب تو کوئی بھی نہیں، اب تو ان کے جو ہے وہ